لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عما بعد بأسانيدكم المتصل حفظكم الله إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رحم اللہ تعالی علیہ. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ. بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر کہ جو پہلے سے ایمان کے نور سے منور نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس جگہ پر اس ماحول میں اس وقت میں قرآن اور حدیث کے انوارات سے منور فرما کر بخاری شریف جیسی کتاب کے درس و تدریس کی یہ سعادت نصیب فرمائی. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا. یہ ہماری بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے. سب سے پہلے ہم اس مدرسے کے بانی، مبانی اور منتظمین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر قرآن اور حدیث کے انوارات کی نشر و اشاعت کے لیے اس جگہ کو خریدنے، تیار کرنے اور اس جگہ کو منتخب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت بہم فرمائی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے فضل و کرم سے اس میں کرم فرمائے اور مزید جگہوں کا اور مزید ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے. دوسری مسرت اور خوشی یہ ہے کہ یہاں جس طریقے سے لڑکوں کے لیے، مذکر کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے مستقلاً لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے اور دونوں سیپریٹ اور الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو اور آگے بڑھائے
اور ہمارے قوم کے، ہماری امت کے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو، زیادہ سے زیادہ بچیوں کو قرآن اور حدیث کے انوارات کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر گھر میں اور ہر فرد میں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نورانیت پیدا فرمائے۔ تیسری مبارکبادی میں ان حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کمائی سے، ظاہر بات ہے کہ یہ اس قسم کے مدارس یا اس قسم کی جگہیں جو ہے وہ ہم اپنے ہی ذمہ داری پر اس کو اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، کوئی آمدنی یا دوسری کوئی معاونت نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں اس جگہ پر جن لوگوں نے اپنی قیمتی کمائی سے پیسے دیے ہیں، اللہ جل جلالہ ومن والہ ان کی اس کمائی کو، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت میں کارآمد بنائے۔ بزرگوں اور دوستوں، وقت نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہنا چاہتا تھا میں کہ یہ دنیا جو ہے وہ جو ہمارے سامنے ساری زیب و زینت ہے وہ سب کے سب یہیں رہ جانے والی ہے، اور جو مال، جو چیز اللہ کے راستے میں دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کی جائے، وہی اصل اور حقیقت میں وہ باقی رہنے والی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ گوشت آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کیا اور کچھ تھوڑا سا رکھا اپنے کھانے کے لیے۔ شام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا گوشت تو ختم ہو گیا، تھوڑا سا رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے اپنے جو تقسیم کر دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، وہ سارا کا سارا محفوظ ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہو گیا، اور جو اپنے لیے رکھا ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے سارا گوشت جمع ہے، اور تم نے جو اپنے لیے رکھا ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال اس وجہ سے جو مال، جو محنت، جو کام، جو عمل اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے کیا جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور یہ مرنے کے بعد ہم کو ملے گا، اور جو کچھ ہم یہاں اپنے لیے کرتے جاتے ہیں، اپنے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سارا کا سارا یہیں رہ جائے گا، اور اس صورت میں اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو لوگ اپنے مال سے، اپنی محنت سے اس میں محنت کر رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم یہاں پر بخاری شریف کے اختتام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں یہ کتاب جس کو ہم بخاری شریف سے تعبیر کرتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی بھی آپ نے سنا کہ صح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ یا غلطی وغیرہ نہ ہو، اگر ایسی کوئی کتاب ہے تو دنیا میں صرف یہی کتاب ہے جس کو بخاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، صحیح حدیثوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ، اس جتنی حدیثیں جو باتیں حدیث کی اس میں ذکر کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے بعض الفاظ تو وہی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک میں اس 1400 سال پہلے جو ارشاد فرمائے تھے، آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے سامنے بھی نہیں وہی الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس میں موجود ہے۔ بہرحال یہ کتاب بہت ہی اونچی کتاب ہے، یہ کتاب کی فضیلت بھی بہت ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جو مصنف ہے امام بخاری محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری، یہ بھی بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے کے محدث، اونچے درجے کے امام اور اونچے درجے کے بہت ہی بڑے اونچے یہ بزرگ ہیں۔ ان کی حالات بھی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی ہے، لیکن اس وقت ان کو بھی ذکر کرنے کی کوئی وقت نہیں ہے اور کیا ہے موقع بھی نہیں ہے، لیکن یہ جس طریقے سے یہ کتاب بہت اونچی ہے، اس طریقے سے ان کے مصنف، ان کے لکھنے والے امام بھی بہت ہی اونچے درجے کے ہیں۔
خود اسی کتاب میں آیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے پاک جگہ میں اس کتاب کو لکھا ہے۔ پھر تفصیل میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی باب انہوں نے منعقد کیا اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اس حدیث کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا چاہا تو وضو کیا، غسل کیا، استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کی ہے۔ بزرگ 7,000 کے قریب اس میں حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی محنت کے ساتھ اس کو جمع کیا ہوگا یہ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں۔ خیر، بہرحال اس کتاب کی برکات بھی بہت ہے۔ جیسے لکھنے والا جو چیز اس میں لکھی گئی وہ جب ساری کی ساری برکتیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کتاب کی بھی بہت ساری برکتیں ہوگی۔ بہت ساری برکتیں علماء نے اس کتاب کے پڑھنے کی اور ختم کرنے کی بھی ذکر کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کتاب کے اختتام کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے کسی کام کے لیے بخاری شریف کا میں نے ختم کی بخاری پوری کسی کا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 250 مرتبہ میں نے ایسا کیا اور 250 مرتبہ میں کامیاب ہوا۔ اتنی اونچی یہ کتاب ہے۔ بہرحال یہ کتاب بہت ہی مبارک، یہ کتاب کے مصنف بہت ہی اونچے درجے کے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ عید الفطر کی رات میں ان کا انتقال ہو گیا اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفن کیا گیا۔ تو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو پھیلنے لگی۔ لوگ تبرکن اس مٹی کو لے جاتے تھے اس وجہ سے کہ اس میں خوشبو تھی۔ روزانہ لوگ دور دور سے آتے تھے اور آ کر ان کے قبر سے مٹی کو لے جایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا دن بھر میں قبر میں مٹی ڈالی، شام تک میں وہ پھر کھڈا ہو گیا، پھر مٹی ڈالی، پھر کھڈا ہو گیا۔ تو ان کے متعلقین نے ناراض ہو کر کہہ دیا کہ اب کے اگر کوئی مٹی لے گیا اور کھڈا ہو گیا تو ہم اس کو کھڈے کو پورا کرنے والے نہیں، ایسا ہی پڑے رہو گے۔ اس کے بعد سے آج تک اس میں سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ بزرگ اور دوستو، یہ ساری چیزیں فضیلت کی ہے، اور ایسی فضیلت کی کتاب پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت زیادہ متبرک سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس کتاب میں اتنے نکات اور اتنی باریک سے باریک چیزیں بھی رکھی ہوئی ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اس میں غور کرتا چلا جائے، جتنا زیادہ اس میں محنت کرتا چلا جائے، اتنا ہی جیسے کوئی آدمی سمندر میں گرتا ہے اور سمندر میں جتنے تہ میں چلا جاتا ہے تو عجیب عجیب قسم کے نوادرات، عجیب عجیب قسم کے موتی وغیرہ نکلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں بھی آدمی جتنا زیادہ غور کرتا رہے گا اس میں اتنی زیادہ باریکیاں، اتنی زیادہ نکات، اتنی زیادہ علمی باتیں اس کے سامنے آتی رہے گی۔ بہرحال مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات، اشارہ کیا کہ دیکھو یہ سب سے پہلا کام ہے اور سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کام ہم نے اچھی نیت سے کیا تو انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، ہر ایک آدمی کے لیے جو اس کی نیت ہوگی اس نیت کے مطابق اس کو بدلہ ملتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کتاب کو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے لکھ رہے ہیں، ہماری نیت درست ہے۔ اے پڑھنے والوں، اے پڑھانے والوں، تم بھی سب سے پہلے یہ خیال کر لو کہ تمہاری نیت کیسی ہے، نیت کو درست کر لو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے
اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھو گے، اللہ اور رسول کے راضی کرنے کے لیے کچھ کرو گے، پڑھو گے یا پڑھو گے، تو اس میں کامیابی ہوگی اور اس میں فائدہ ہوگا۔ اب جو بھی کام کرتے چلے جاؤ، تمہاری نیت اچھی ہوگی تو اس نیت کا تم کو فائدہ ملے گا۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ اختتام تک، مرنے تک۔ اور مرنے کے بعد پھر تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال کو قائم کیا جائے گا، اور اس صورت میں وزن کیا جائے گا کہ تم نے نیکی کے کام زیادہ کیے ہیں یا برائی کے کام زیادہ کیے ہیں۔ نیکی کے کام زیادہ کیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، جنت جگہ ملے گی، اور اگر برے کام کیے ہیں تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا مقرر کر رکھی ہے وہ ملے گی۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کرنے کے بعد اب پھر میزان کا اور وزن کا مسئلہ اس طریقے سے جوڑ دیا، گویا کہ جہاں سے شروع کیا تھا من البدایہ، نہایا بھی وہیں پر جا کر رک گئی۔ یہ بات بہت ہی عمدہ، حضرات دیکھتے ہوں گے کہ تقریر کرنے والے تقریر کرتا ہے، ابتدا میں ایک مضمون بتا کر ایک بات کی طرف کرتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا چلا جاتا ہے، اور پھیلانے کے بعد پھر وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے نہ سننے والے کو ہوتا ہے، لیکن پھر پلٹ کر جب شروع پر آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اور اس کی ساری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی گئی اور یہ اس کا خلاصہ ہے، تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کمال کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عادت ہے کہ وہ باب کو منعقد کرتے ہیں اور اس باب کے ذریعے سے مسائل کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ اب ان کے باب کو منعقد کرنے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی زیادہ رموز ہے، مستقلاً اس سلسلے میں بھی تصنیفات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجیمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ جو ہے وہ سارے کے سارے ترجمۃ الباب میں ہے۔ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی غور اور فکر اور بہت ہی سوچ اور سمجھ کر بہت اس کو جانچ بوجھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کو منعقد کیا ہے۔ اب اس ترجمۃ الباب کو کبھی تو قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے ہی ترجمہ بنا دیتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی آیت کو ذکر کر دیتے ہیں، کبھی حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ خود اپنے الفاظ سے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی معمول ہے۔ یہ باب انہوں نے شروع کیا اور شروع کرنے کے ساتھ ہی اس کو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے اس کو باب کو منعقد کیا اور کہا کہ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر قرآن پاک کی آیت ہی کو کیوں ذکر کی؟ اس وجہ سے کہ یہاں ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا بھی تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے شروع کیا تھا اور پھر ایمان ہی کے اوپر، توحید ہی کے اوپر اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل بحث ہے، لیکن صرف اتنا سمجھ لیں کہ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایمان ہی کا جز ہے اور ایمان کے لیے مستقلاً کتاب الایمان انہوں نے پہلے ذکر کی تھی، تو اس کو بھی وہیں پر ذکر کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر ایمان کے لانے کے اور کن کن چیز کے اوپر ایمان لانا چاہیے، کن کن چیزوں سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے کرنے سے ایمان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ مثبت جتنے بھی چیزیں تھیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر ذکر کی۔ اب یہاں پر اس منفی چیزیں جو ہے، یعنی اس ایمان پر لوگوں نے کیا کیا اعتراضات کیے، کیا کیا غلط باتیں ثابت کر لی، کیا کیا غلط باتیں انہوں نے سمجھ لی، ان غلط باتوں کو تردید کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے لیے کتاب الایمان میں جو چیزیں ہیں وہ ماننا ضروری ہے،
اور اس ایمان پر لوگوں کے غلط نظریات ہیں، غلط عقائد ہیں، ان غلط عقائد کو جو انہوں نے منعقد کر لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پہلے دوسری امتوں میں یہودیوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ فرقے ہوئے ہیں اس میں بھی. اور ان فرقوں کے جو غلط عقائد تھے کہ ان عقائد کے باوجود اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھ رہے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ان لوگوں کو ذکر کیا. معتزلہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا، جہمیہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا. آج کل معتزلہ اور جہمیہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو بیج بوئے ہوئے ہیں اس بیج کے اثرات آج تک بھی موجود ہیں. ایسے غلط عقائد والے لوگ آج بھی موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تردید کے لیے فرماتے ہیں من جملہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک جو ہے میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے. ابھی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پیدا ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اچھی نیت سے جو کام کریں گے، دنیا میں مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماریاں آئے گی، حالات بدلتے رہیں گے، حالات موافق ہوں گے، حالات مخالف ہوں گے، جو کچھ بھی ہوتا رہے گا، لیکن ان ساری حالات میں جس نے شریعت کا دامن تھاما، جس نے قرآن کو پکڑے رکھا، جس نے حدیث کو پکڑے رکھا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے کے بعد پھر قیامت کا ایک دن یوم الجزا بدلے کا دن قائم کریں گے، جس میں تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک سب کے سب ایک ساتھ موجود ہوں گے. حدیث پاک میں تفصیل ہے اس کی کہ اس زمین کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمین پیدا کرے گا جو بالکل سپاٹ ہوگی، بالکل سیدھی ہوگی، نہ اونچ ہوگا نہ نیچ ہوگا، اور اس میں سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اور اس زمین کی حالت یہ ہوگی کہ یہاں اس کونے میں کھڑا ہونے والا اگر کچھ بولتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو اس کونے میں کھڑا ہونے والا سن لے گا. اس قسم کی حالت ہوگی. بہرحال یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے. وہ اس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہماری حالات تفتیش ہوگی. حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا یزال قدمی ابن آدم، کسی انسان کے پاؤں اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے. لا یزال قدمی ابن آدم حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 سوال نہ کیے جائے. بہرحال مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد جتنی ہماری عمر تھی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس 80 سال میں ہر وقت ہم نے کیا کیا تھا، کون سی کام رضامندی کے کیے تھے، کون سے کام نارضامندی کے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کا حساب دینا ہوگا. اور یہ حساب بھی اللہ کے سامنے ہوگا. اس کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں. دنیا میں اگر ہمیں حساب کہنا ہو تو ہم بہت غفلہ کر جاتے ہیں، لیکن وہاں تو غفلہ بھی نہیں ہوگا. ہاں، وہاں پر بھی آدمی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، اب پھر اس کی جگہ پر اس کا پاؤں، ہاتھ، اور جس جگہ پر گناہ کیا ہے وہ جگہ بھی بتانے لگے گی کہ میرے اوپر کیا ہے. یہ ساری حدیث پاک میں موجود ہے، اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہمارا ایمان عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس عقیدے پر خواہشات کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری نظر، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، اور ہم غلط کام کر لیا کرتے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب دینا ہوگا. اور پھر جس کی نیکی بڑھ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا، جس کی برائیاں بڑھ جائے گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم ادا کرے گا. اب وہ کس طریقے سے ہوگا، وہ تو اس وقت جہاں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اسی وقت معلوم ہوگا. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر تم بتاؤ کہ 9 مہینے کے بعد جب تم باہر نکلو گے تو وہاں ایسے ایسے راستے ہوں گے، ایسے ایسے موٹر ویز ہوں گے، ایسے ایسے ریل گاڑی کے راستے ہوں گے، ایسے ایسے ہوائی جہاز ہوں گے، ایسے مکان ہوں گے، تو وہ تو اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں. لیکن اس لیے کہ اس کی دنیا محدود ہے.
لیکن جب باہر نکلے گا اور دیکھے گا تب پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ چھوٹے سے آم کی گٹھلی میں اگر کوئی کہے کہ اس میں تنا بھی ہے، درخت بھی ہے، اور اس میں پتے بھی ہے، اور اتنے اتنے پھل بھی ہے، تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل اسی طریقے سے آخرت کی صحیح حالت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، وہ تو اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن صادق المصدوق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے تو بھی، نہ آئے تو بھی اس کو مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمیں ہماری سمجھ میں اگر ابھی نہ آئے تو بھی ہمیں مان لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معراج ہوئی، کافر لوگ تو بہت خوش ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا بڑا موقع آ گیا، اس لیے کہ ایک ہی رات میں آدمی، اس زمانے میں 1400 سال پہلے، ایک ہی رات میں آدمی 7واں آسمان پر چلا جائے اور 7واں آسمان کے اوپر سے واپس آئے اور بیت المقدس جائے، بیت المقدس پر آئے، تو یہ تو صرف جھوٹ ہے۔ ابو جہل گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ دیکھ آج میں ایسی بات لایا ہوں کہ تم بھی کہو گے کہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جھوٹ ہے۔ پھر یہ بتایا معراج کا واقعہ، پوری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کیا واقعہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی رات کے بعد حضرت ابو سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے معلوم نہیں تھا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد کہتا ہے کہ رات میں اس جگہ سے یہاں ہو کر آیا ہوں تو وہ صحیح کہتا ہے۔ یہ ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں بتا دیا، عقائد میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، چاہے دنیا انکار کرے لیکن بات بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے حساب کتاب ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا، یہ یقینی ہے اور صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں ہم کہ حساب کتاب ہوگا تو کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ ایک ایک آدمی کا 40 سال 50 سال کا زمانہ، اور یہ کس طریقے سے ہوگا۔ پرانے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے زمانے اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو معیار قرار دیا کہ ہماری سمجھ میں جو آئے گا ہم مانیں گے، اور ہماری سمجھ میں جو نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے، اس میں توجیہ کریں گے۔ معتزلہ، خوارج اور جہمیہ وغیرہ فرقوں والوں نے ایسا ہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب ہونا ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے ترازو قائم ہوگا، ترازو میں وزن کیا جائے گا، یہ ہم نہیں مانتے۔ اس وجہ سے کہ ترازو میں تو وہ چیزیں رکھی جاتی ہے جس میں کچھ وزن ہوتا ہے، جس کا حجم ہوتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، میں نے کوئی کام کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے تسبیح پڑھی، اس کا تو یہ دیکھ عارضی کام ہے، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے، وہ کیسے وزن ہوگا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے ان کو انکار کر دیا۔ حساب کتاب کے لیے تو مان رہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حساب ہوگا ضرور، لیکن حساب ہونے کے لیے ترازو قائم ہوں گے یا ترازو میں تولا جائے گا تو کیا تولا جائے گا، اس میں انہوں نے اپنی عقل دوڑا کر انہوں نے اختلاف کیا، انکار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے ان لوگوں کے اوپر تردید کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ میزان قائم ہوگا۔ میزان ترازو کو کہا جاتا ہے اور اس میں وزن کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم قائم کریں گے میزانوں کو۔ موازین جمع ہے میزان کی، ایک ترازو کو تو کہا جاتا ہے میزان، اور بہت سارے ترازو ہو تو اس کو کہا جاتا ہے موازین۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم بہت سارے موازین کو قائم کریں گے۔ پہلی بحث یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہی میزان قائم ہوگا یا کئی میزان قائم ہوں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بہت سارے میزان قائم ہوں گے، ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا پیمانہ ہوگا، اپنا اپنا میزان ہوگا، اپنی اپنی ترازو ہوگی۔ درمیان میں پھر بتا دوں، وقت تو زیادہ ہو گیا، لیکن میں بتا دوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میزان کو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ تبارک و تعالی علیم خبیر ہے. میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کے مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتا. میں نے کتنی نیکیاں کی مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ جل جلالہ کو تو سب معلوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے اعتبار سے کہ بھائی اس کی نیکی زیادہ ہے جنت میں جاؤ، اس کی نیکی زیادہ ہے جنت میں جاؤ، اس کے گناہ زیادہ ہے جنت میں جاؤ، یہ کافر ہے جہنم میں جاؤ، یہ مجھے نہیں مانتا تھا جہنم میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بھی تو فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ایسا کرتا تو ہم دنیا میں آج بہت دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی امتحان لیا جائے تو شاگرد یہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو بتایا تھا، استاد نے مجھے نمبر کم دیے، فلانے کو زیادہ دے دیے. تو وہاں پر بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی اور مجھے جہنم دے دی، حالانکہ میں نے بھی تو بہت ساری نیکیاں کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں خود پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ظاہر کر دے گا، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے گا. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر حساب کتاب لے گا، اور حساب کتاب لینے کے بعد جو حقدار ہوگا اس کو جنت ملے گی، جو حقدار نہیں ہوگا اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو قائم فرمائیں گے. اور اس کی تفصیل میں اگر میں اور بتاؤں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک، جیسے ہم دنیا میں اپنے طور پر انصاف کرتے ہوئے تو کورٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر وہ دلیل پیش کرتا ہے، سامنے والا اس کی دلیل کو ثبوت مانگتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط وغیرہ اس قسم کی بحث ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزاج کے مطابق ہی بات کرے گا. وہاں پر پوچھے گا کہ بھائی میں نے تمہارے پاس رسول بھیجے تھے، تم نے اس رسول کی بات کو کیوں نہیں مانی؟ بزرگ اور دوستو، بڑا شرمندگی کا مقام ہے کہ ہم جھوٹ میں ملوث ہو کر اس وقت بھی اللہ کے سامنے بھی اس میدان میں اس جگہ میں بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اس میں تفصیل موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ نوح کی قوم لوگ تم نے کیوں میری بات کو نہیں مانی؟ تو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. کہیں گے 950 سال تک وہ حضرت نوح سمجھاتے رہے، کہا کہ کوئی آیا نہیں. حضرت نوح کہاں سے آئے؟ کوئی آیا نہیں میرے پاس. اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو بلائیں گے اور حضرت نوح کو پوچھیں گے کہ بھائی تم گئے تھے کہ نہیں، تم نے تبلیغ کی تھی کہ نہیں؟ کہا کہ یا اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ بھی ایسے کی صبح شام رات کو تنہائی میں اجتماع میں ہر جگہ پر میں نے ان کو بات پہنچائی. کہ نہیں، یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہیں گے گواہ لاؤ. حضرت نوح علیہ السلام گواہ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، امت محمدیہ کے پاس آئیں گے اور امت محمدیہ وہاں پر گواہی دے گی. وہاں کون ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کون سا، تمہارا زمانہ کون سا، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، اس کے اوپر ایک کتاب اتری تھی اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے، جس کتاب میں کوئی غلط بات لکھی ہوئی نہیں، قرآن پاک. اس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کیا ہے لوگوں کو تبلیغ کی ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ حضرات کو حساب کتاب دینا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس طریقے سے کہ جس میں عدل ہی عدل ہوگا، جس میں کبھی کسی قسم کی کوئی گڑبڑی وغیرہ نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ موازین، تو ہر ایک آدمی کا الگ الگ میزان ہوگا. دوسرا قول اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ موازین زیادہ ہوں گے، لیکن ہر ایک کا سیکشن الگ الگ ہوگا، اور ہر سیکشن کی ترازو الگ ہوگی. جھوٹوں کا ترازو الگ، چوروں کا ترازو الگ، زانیوں کا ترازو الگ،
بے نمازیوں کا ترازو الگ، گالی گلوچ کرنے والوں کا ترازو الگ، جس قسم کے جو ہیں تو ہر ایک کے ترازو الگ الگ اس طریقے سے ہوں گے۔ بہرحال تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہوگا اور وہ بہت بڑا ہوگا، اور اسی ایک ترازو میں سب کے عمل ناپے جائیں گے۔ اب پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ کس طرح ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں، لیکن موجودہ زمانے کی سائنس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں، اور وہ ہماری شریعت کے مطابق، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نئے جو سائنسی مسائل ہے وہ غلط نہیں ہے، بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ کہیں جو غلط نظر آ رہا ہے وہ سائنسیوں کی غلطی ہے، ابھی ان کو صحیح جگہ وہاں پر نہیں ملی۔ اسی وجہ سے آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سم کارڈ ہوتا ہے، اور اس سم کارڈ میں کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ سم کارڈ میں کتنے ریکارڈ ہوتی ہے، میموری ہوتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ جب ایک دنیا مخلوق جب اس قسم کی چیز پیدا کر رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ بہرحال ایک قول تو یہ کہ ایک موازین اگر ایک ہی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ ترازو کہتے، میزان کہتے، موازین کیوں کہا؟ ہم میزان قائم کریں گے تو اس کا جواب یہ کہ بعض مرتبہ اگر کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس بڑی چیز کو احتراماً، بڑی چیز کو اعزازاً کیا ہے، ہم کیا جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اور موازین کہا گیا۔ ترازو ایک ہی ہوگی۔ بہرحال ترازو ایک ہو یا ترازو الگ ہو، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ وزن ہوگا، ترازو ہوگا۔ اب جب ترازو ہوگی تو ترازو میں تو وزن والی چیز، حجم والی چیز، جسم والی چیز رکھی جائے گی تبھی ہوگا، اور یہ ہمارے اقوال افعال وغیرہ جو ہیں وہ تو ایسے آراز ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے دانی طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم کرامن کاتبین کہہ رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ان کے جو دفاتر ہوں گے وہ دفاتر وزن میں رکھے جائیں گے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ حضرات نے 12 حدیث میں سنا ہوگا کہ آدمی ہوگا کہ 99 دفتر اس کے اتنے بڑے بڑے آنکھوں تک پہنچے ہوئے، کیا گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، نیکیوں کا دفتر بالکل خالی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب ہوگا تو وہ کہے گا کہ وہ ہو میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، نیکی تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انصاف ہوگا، دیکھو فرشتوں کو کہو کہ تلاش کرو اس کے لیے نیکی کے دفتر میں کچھ ہے، تو اس نیکی کے دفتر میں حدیث البطاقہ سے تعبیر اس کو کیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا انگوٹھے کے مطابق ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اور اس ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا جو بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کو وزن کرو۔ وہ آدمی کہا کہ یا اللہ 99 دفتر، اس کا وزن کتنا، اور ایک کیا کاغذ کے ٹکڑے کا وزن کتنا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہمارے یہاں انصاف ہوگا، اس وجہ سے وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ جب وزن کیا جائے گا تو اسی ایک کاغذ کے ٹکڑے میں اتنا وزن ہو جائے گا کہ سارے گناہ کے رجسٹرات اٹھ جائیں گے اور وہ آدمی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے رجسٹر جتنے ہوں گے وہ رجسٹر کیا ہو جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یا اقوال ہیں، اس وقت ہم بولتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں نے ابھی کہہ دیا، کوئی بات اچھی بات کر دی، کوئی بری بات کر دی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں جب ہم جائیں گے تو یہی ہمارے اقوال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے، بدل کر دیں گے، اور وہ کیا ہے، نیک فرشتوں کی شکل، نیک چیزوں کی شکل میں، یا تو کیا ہے برائی میں جانور، اور کیا ہے سزا کے لیے برے زہریلے جانوروں کی شکل میں کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے۔
حضرت شاہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے تو دادا پیروں میں ہے یہ۔ ان کے خلیفہ تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک حدیث سنی ہے، حدیث بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے، سنت طریقہ کے مطابق اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے پورا دل لگا کر، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جس میں کوئی وسوسہ نہ آئے، اللہ جل جلالہ و منوالہ ایسی 2 رکعت نفل پر اس کو جنت عطا فرماتے تھے۔ بزرگ اور دوستو، ابھی جیسا کہ ابھی انگلش میں ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے تو بہت ہیں لیکن عمل کرنے کا نمبر ہمارا نہیں آتا۔ بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی لیکن کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، ایسا وضو کرنا ہے جو سنت کے مطابق ہو، اور پھر کیا ہے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ انہوں نے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم بھی کریں گے، اور جب دیکھتے ہیں ہم بھی کہ کسی چیز پر ہمارا دھیان نہ تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے کچھ نہ دکھائی دے، کچھ سنائی نہ دے تاکہ غلط وسوسے نہ آئے۔ انہوں نے بھی اس طریقے سے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی اور اس نفل میں وسوسے نہ آئے، اس لیے آنکھ بند کر دی، آنکھ بند کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، بڑے حضرات کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری تو سمجھ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ خیر انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میں نے جو نماز پڑھی اس کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ ہوتا ہے ایک چیز، اس مراقبے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی درجے کی حسین اور جمیل عورت ہے، لڑکی ہے، وہ آ رہی ہے۔ ایسی حسین اور جمیل لڑکی کہ ایسی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آنکھوں سے وہ اندھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دکھلا دیا۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر کر کے بیٹھے اور کہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ بہرحال انہوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت اس حدیث پر میں نے عمل کیا اور عمل کر کے میں نے 2 رکعت پڑھی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھو عالم ارواح میں اس کا کیا مقام ہے، تو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا دکھائی دیا کہ ایک لڑکی آ رہی ہے اور وہ بالکل اندھی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے وہ نماز سنت کے خلاف آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے، یعنی تمہاری 2 رکعت نفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حور میں تبدیل کر دی، لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھی جو نماز مکروہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اندھی ہو گئی۔ پیارا بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن اب وہ کیا ہے، وقت گنجائش نہیں ہے۔ جی تو ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ اور بھی بہت سارے دلائل کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں اسی کو بدل دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے اور اتنے بڑی بڑی یہ ہوگی، کسی کا سانپ بھرا ہوا، کسی کا بچھو بھرا ہوا، ہم نے جتنی گالیاں دی، جتنی برائیاں کی، وہ ساری گالیاں برائیاں اس میں ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ تصوف کے قصے کو تو ہم نہیں مانتے، تو ہمیں تو قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے کوئی دلیل ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے، ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا کہ اے پیغمبر، تم دنیا میں جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، وعلیکم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام کہلایا ہے، اور یہ کہا کہ یہ جنت، اس کا ایک علاقہ بالکل بنجر پڑا ہوا ہے،
تم جتنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو گے اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے. دیکھو ہم نے یہاں پر سبحان اللہ پڑھا وہاں درخت لگ گیا, ہم نے یہاں اوابین پڑھی وہاں ایک بلڈنگ بن گئی. یہ ساری حدیثوں میں آتا ہے. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس اعمال کو بدل فرما دیں گے, بدل دیں گے. بہرحال وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ الْأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. امام بخاری رحمۃ اللہ, یہ سارا اختلاف تمہارے سمجھ میں آیا ہوگا. اس اختلاف کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اعمال بنی آدم, انسان کے اعمال, ہم نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں 2 پیسے دیتے ہیں, یہ سارے کے سارے اعمال وزن کیے جائیں گے. وَقَوْلُهُمْ, اور اسی طریقے سے ہم جو اقوال بولتے ہیں اس اقوال کو وزن کیا جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامہ کا وزن ہوگا اور وہ وزن قیامت کے دن توکا جائے گا. اور اسی میں پھر آخری حدیث جو انہوں نے ذکر کی کہ اور وہ یہ بتائی کہ 2 کلمے ہیں, بہت آسان ہے, بولنے میں بھی بہت آسان ہے, پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے, سننے میں بھی بہت آسان ہے. یہ کلمے بہت کثرت کے ساتھ کہتے رہو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو, بہت ساری چیزیں ابھی خود مجھے بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ حضرت کے سامنے بیان کروں, اس لیے کہ کتاب میں ابھی بہت سارے امام بخاری نے ذکر کیے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں انما الاعمال بالنیات سے شروع کرنے کے بعد تسبیحات پر ذکر کر دیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ہر کام شروعات میں اللہ کی طرف سے, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور کرتے رہنا یہاں تک کہ سب سے آخری بات تمہارے زبان پر جو آئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو. اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 استادوں سے سنی تھی, لیکن ان میں احمد ابن اشکاب کی جو حدیث ہے وہ انہوں نے ذکر کی. اس سے پہلے یہ حدیث 2 مرتبہ آگے آ بھی چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آخری جو الفاظ ہے اللہ عظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ عظیم, یہ جو لفظ اللہ اور عظیم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کو اللہ کے نام پر ذکر کر رہے ہیں. اور جس کا آخری قول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھنے والے کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں, پڑھانے والے کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہو اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق مضبوطی کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق ملے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں, بہت ہی خطا کار ہیں, بہت ہی سیاکار ہیں. تو نے بہت بڑی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے, لیکن اس نعمتوں کا شکریہ بھی ہم سے ادا نہیں ہوتا. یا اللہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے, یا اللہ اس ایمان کو مرتے دم تک باقی رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. قرآن پاک کے انوارات اور برکات سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما, ہماری اولاد کو رشد و ہدایت عطا فرما, ہماری اولاد کی اولاد کو رشد و ہدایت عطا فرما. یا اللہ ماحول بہت ہی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, نفسانیت اور شیطانیت بہت ہی غالب ہوتی چلی جا رہی ہے. یا اللہ تیرے علاوہ ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ تیرے علاوہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ تیرے علاوہ ہماری اعانت کرنے والا کوئی نہیں. ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہر خیر اور بھلائی سے مالا مال فرما. یا اللہ مرتے دم ایمان کے ساتھ اس حالت میں ہماری موت ہو کہ تو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے
خوش ہو اور ہم تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے متمنی ہو اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہو اور ہماری زبان پر تیرا نام ہو اور اس حالت میں ہماری موت ہو. یا اللہ ایسی سعادت ہمیں نصیب فرما. پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما. یا جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اور تجھے پسند ہے یا اللہ اس کو قبول فرما. ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو اپنے سے راضی فرما لے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق اور محبت ہمیں عطا فرما. اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما. سعادت نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں شرور اور فتن پھیلے ہوئے ہیں. یا اللہ امراض اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہے. یا اللہ ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں. یا اللہ یہ ساری تیری مخلوق ہے اور تو رحیم ہے. یا اللہ تو بہت ہی زیادہ دنیا میں بھی ان کے اوپر رحم کرتا ہے. یا اللہ تمام مخلوقات کے حال پر رحم فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کے عافیت نصیب فرما. سب کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین اور ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی ایمان سے اس دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما. تیری رضا اور تیری محبت نصیب فرما اور مرتے دم تک نیک کام کرتے رہنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن. Inshallah, we're going to pray our Salatul Zuhr now, and the sisters upstairs, they're going to continue with their graduation. But